أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے مضامین کے سلسلے میں آج 29ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے۔ 29ویں پارے کے شروع میں سورۃ الملک کا آغاز ہوا۔ سورہ ملک یہ ترتیب توقیفی یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 67 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 77 ہے۔ سورہ ملک یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی کل 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ ملک اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے یعنی بادشاہی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ملک رکھا گیا۔ سورہ ملک اس کی فضیلت احادیث میں مختلف طریقے سے منقول ہوئی ہے۔ یہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں 30 آیات ہیں یعنی سورہ ملک کی 30 آیات جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس سورت کو قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سورت بھی کہا گیا۔ اور پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ آسمان و زمین پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، عزت و ذلت ہے، فقر اور غنا، اور اسی طرح دنیا کی نعمتیں دینا اور ان نعمتوں کو روکنا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ علیم و خبیر ہے، اسے ہر بات کا علم ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی اللہ نے راستے بنائے ہیں، اور یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی اللہ روکے ہوئے ہے، وہ ہر کسی کو روزی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ آسمان کی چھت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، اس میں ستاروں کی قندیلیں اللہ نے لگائیں، زمین کو فرش بنایا انسان کے لیے، اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ یہ سب ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کو بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 8ویں آیت میں فرمایا کہ وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عذاب کو جب لوگ قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے۔ 29ویں پارے میں سورہ قلم یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 68 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 2 ہے۔ پہلی سورت العلق ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے دوسری سورت جو ہے وہ سورت القلم ہے۔ سورہ قلم یہ مکی سورت ہے، اس میں یعنی ہجرت سے پہلے ظاہر نازل ہوئی، آیات اس میں 52 ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے 2 نام ملتے ہیں، ایک سورہ نون اور ایک سورہ قلم۔ سورہ قلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، اس لیے اس کو سورہ قلم کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس کے شروع میں نون آیا اس لیے اس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ اور نون کا مطلب بعض مفسرین نے احادیث کی روشنی میں دوات کا معنی لکھا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا۔ اس قلم سے اللہ نے کہا لکھو، اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ نے قلم کے ذریعے لکھوا دیا۔ اور اللہ نے نون کو پیدا کیا، یعنی نون کہتے ہیں دوات کو۔
تو اس لیے اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، اور نون کو حروف مقطعات میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس سورت کو سورۃ القلم بھی کہتے ہیں، جس سے قلم کی عظمت اور اس کی عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے مناقب، ان کی قدر و منزلت کا بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہتے ہیں، اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صبر کرنے پر بے انتہا اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عمدہ اور بڑی عظیم اخلاق ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو مخالفین تھے ان کی اخلاقی پستی کو بیان کیا، اور ان کی جو فکر کا ٹیڑھا پن تھا اسے بیان کیا۔ آیت نمبر 10 سے 14 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کا کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہگار، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو، اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 10 سے 14 تک یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو خاص اہمیت کا حامل ہے وہ ہے اصحاب الجنہ، یعنی باغ والوں کا قصہ ذکر کیا۔ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 33 تک اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا ذکر کیا۔ اصل میں یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب تھا، اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اللہ نے اس باغ ہی کو تباہ کر دیا۔ اس قصے سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان پیدا کیا کہ جو لوگ اپنی مالداری سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ان کا یہ بخل اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ نہ پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ صورت کے اندر متقین اور پرہیزگار لوگوں کا انجام بھی بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا محسن اور مجرم، کیا فرما بردار اور نافرمان، کیا بغاوت کرنے والے اور وفادار، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 کے اندر فرمایا قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ آخرت کے بارے میں ہے۔ اصل میں یہ پنڈلی کھولنا، کشف ساق، پنڈلی کھولے جانے کے متعلق علماء اور مفسرین نے لکھا یہ قیامت کی ہولناکیاں مراد ہیں۔ دنیا میں انہیں سجدے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان لوگوں سے سجدہ کرنے کی طاقت اور اختیار چھین لیا جائے گا۔ اور ہمارے تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اعضاء کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جیسے وجہ کا ذکر ہے، ید کا ذکر ہے، اسی طرح یہاں اس آیت میں ساق یعنی پنڈلی کا ذکر ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اس کی کھوج میں، اس کی تعویلات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے جو ایذا اور تکلیف پہنچتی تھی اس پر صبر کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد سورہ حاقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحاقہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 69 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 78 ہے۔ سورہ حاقہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔
اس کو حاقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں آیا الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ حاقہ کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونے والی، حق ہونے والی۔ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں سچی ثابت ہوں گی، اس لیے اسے سورہ حاقہ کہا گیا۔ چنانچہ قیامت کے جو مختلف نام آتے ہیں ان میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حاقہ رکھا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسی قوموں کے برے انجام کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے جو واقعات ہوں گے اللہ نے ان کا ذکر کیا آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک، کہ سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے بتایا کہ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے۔ اگلی آیات میں بتایا کہ جو گناہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ مجھ سے جاتا رہا۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 33 سے اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کی علامات بتائیں کہ بنیادی طور پر بدبختوں کی دو علامات ہوتی ہیں۔ ایک علامت اللہ نے آیت نمبر 33 میں بتائی کہ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور آیت نمبر 34 میں بدبختوں کی دوسری علامت بتائی کہ یہ مسکین کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ نیک بختوں اور بدبختوں کا انجام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سچا ہونے پر قسم کھاتے ہوئے فرمایا، پس قسم ہے مجھے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ معارج کا آغاز ہو رہا ہے 29ویں پارے میں۔ سورہ معارج یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 70 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 79 ہے، 7-9 مکی سورت ہے۔ سورہ معارج یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کل 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کا نام سورت المعارج اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا من اللہ ذی المعارج۔ معارج سے مراد درجات ہیں، یعنی آسمان ہیں، آسمان کے درجات مراد ہیں، اسی نسبت سے اس کو معارج، سورت المعارج کہا جاتا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں اس عذاب سے نمٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیات میں قیامت کی منظر کشی کی اور فرمایا کہ وہاں جو مجرموں کا حال ہوگا اسے ذہن میں رکھنا، اور یہ بتایا کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں بتایا، انسان کی فطرت کا ذکر کیا، اور ایک تو یہ فطرت بتائی انسان کی کہ یہ بڑا حریص ہے اور بڑا شور مچانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ یہ کم ہمت اور چھوٹی سی ہمت والا ہے، بے صبرا ہے، ذرا سی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ 2 کام کرتا ہے۔ یہ کم ہمت ہونے والے کی وجہ سے یہ 2 کام معاشرے میں کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان الانسان خلق ہلوعا، اس انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے کم ہمت، بے صبرا۔ پھر سورہ معارج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کم ہمت ہونے کی وجہ سے 2 کام بیچارہ کرتا رہتا ہے۔
اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بڑا شور مچاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، یا مفسرین نے لکھا کہ خیر سے مراد مال و دولت ہے، جب اس کو مال و دولت ملتی ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ اس کو روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر کم ہمت ہو جائے، بے صبرہ ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے خوبیاں بتائیں کہ یہ خوبیاں اگر کسی بندے کے اندر ہوں تو وہ کم ہمت نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 تک اللہ تعالیٰ نے پھر وہ خوبیاں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کم ہمت نہیں ہوتے۔ پھر دوسری خوبی یہ بتائی کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر مال کے مستحق اور مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ بتائی والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، وہ بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں۔ ایک خوبی اللہ نے باہمت انسانوں کی یہ بتائی کہ وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک خوبی یہ بتائی کہ وہ اپنی سطروں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک یہ خوبی بتائی کہ وہ اپنی امانتوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک یہ خوبی بتائی کہ وہ اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے باہمت انسانوں کی خوبیاں ان آیات کے اندر بتائیں اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا جنت کے اندر اکرام کیا جائے گا۔ پھر سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ اس بات پر قسم کھاتے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنا، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ملنا یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اللہ سے زیادہ عبادت کرنے والوں کو اللہ پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آج بھی مسلمان جو ہیں یہ بسا اوقات اس کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح انسان کو اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہیے، اور جب انسان اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ اس کے لیے دنیا بھی اچھی فرما دیتے ہیں، آخرت بھی اچھی فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوا۔ 29ویں پارے میں سورہ نوح یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 71 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ سورت نمبر 71 ہے۔ مکی سورت ہے سورہ نوح، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ نوح اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ خوب تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی تمام عمر تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے سلسلے میں بہت کوشش کی، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، خفیہ بھی دعوت دی، علانیہ بھی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا، لیکن نوح علیہ السلام جتنی زیادہ دین کی دعوت دیتے تھے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے، اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں یاد دلائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگایا، سورج کو روشن کیا، لیکن اس بات کے باوجود یہ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے 5 بتوں کی جو پوجا کرتی تھی، ان 5 بتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں ذکر کیے۔ ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام سواع تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوق تھا، اور 5ویں کا نام نصر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا کہ یہ قوم ان بتوں کی پوجا کرنے سے باز نہیں آئی، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ہلاکت کے لیے دعا کی، اے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان تمام کفار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا، اور نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد 29ویں پارے میں سورت الجن کا آغاز ہوا، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 72 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 40 ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔
اس میں کل 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جنات کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 17 تک اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا اور بتایا کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان میں ایمان والے بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ پھر اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا تو اس سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی، آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف تشریف لے گئے، جسے سوق العکاظ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ انہوں نے قرآن سنا اور تبدیلیوں کا راز جان لیا، ان کے دل اس سے وہ متاثر ہو گئے، انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان جنات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت انہوں نے دی اور قوم کے سامنے اپنے رب کی شان اور عظمت بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں وہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی مومن ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مطیع ہوتا ہے، کوئی گناہگار ہوتا ہے، کوئی عقل مند ہوتا ہے، کوئی بے وقوف ہوتا ہے، اسی طرح کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔ جنات کا تذکرہ کرنے کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام تو تمہارے تک پہنچانا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے۔ 29ویں پارے میں یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 73 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 3 ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ مزمل اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 1 میں پہلی ہی آیت میں ہے یا ایھا المزمل۔ مزمل کا معنی ہوتا ہے کپڑے میں لپٹنے والا، چادر میں لپٹنے والا، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مزمل رکھا گیا۔ اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہوا۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کے سامنے قیام اور تلاوت کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجاہدے کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں کہ آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے، اس میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے تھے جس سے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا، چاہے آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کم یا کچھ زیادہ۔ دراصل راتوں کا قیام یہ روحانی تربیت میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں آیت میں اسی فرمایا یقیناً ہم آپ پر عنقریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بھاری بات سے مراد قرآن مجید ہے جس میں بڑا جلال ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے دی جاتی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں بھی استعمال کرتے تھے، زبانیں بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد
اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرعون کے قصے کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر اور سرکشی اور ظلم کی وجہ سے بڑے وبال اور مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مؤمنین پر تخفیف کا اعلان کیا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام لیل کر لیا جائے۔ دوسری تخفیف اس اعتبار سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن پھر تخفیف کر دی گئی، اس اعتبار سے اب مؤمنین پر تہجد کی نماز فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو استحباب پر محمول کر دیا۔ پھر 29ویں پارے میں سورۃ المدثر کا آغاز ہوا۔ سورہ مدثر ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 74 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 4 ہے، مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورۃ المدثر اس لیے رکھا گیا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر۔ مدثر کا معنی بھی ہے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والا۔ اس سورت کا آغاز جو ہوا اصل میں یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف وحی کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی بھی دی اور پھر کچھ وقت کا انقطاع بھی ہوا وحی کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر اے کپڑے میں لپٹ کر پڑے رہنے والے کا کہہ کر خطاب فرمایا۔ اس صورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دین کی دعوت دیں، کفار کو ان کے انجام سے ڈرائیں، اور اگر ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں تو آپ صبر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 اور 10 میں فرمایا، اس کے بعد یہ صورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا ذکر ہے جسے ولید ابن مغیرہ کہا جاتا تھا۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا امیر آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر اور انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ جادو قرار دیتا تھا، سحر کہتا تھا۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغوں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کفار اور فجار کو کرنا پڑے گا کہ ان جہنم کے داروغوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کے فرمایا جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 سے 42 تک فرمایا کہ جن لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جو ہے قید نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا، وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا سبب آیت نمبر 43 میں آیا کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ دوسرا سبب آیت نمبر 44 میں آیا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا سبب یہ بتایا کہ ہم ہر وقت بحث و مباحثہ اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھی وجہ یہ بتائی کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن حکیم ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القیامہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ القیامہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 75 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 31 ہے۔ سورۃ القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور یوں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، اس لیے سورت کو سورۃ القیامہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اس سورت کا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ بتایا گیا کہ یہ اس میں قیامت کی علامات بھی اور اس کی شدتوں کا بھی ذکر کیا، اور جو اس وقت حالت ہوتی ہے اس کا بھی نقشہ کھینچا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ نفس کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائیں۔
ایک تو 13ویں پارے کی پہلی آیت میں گزری کہ یہ وہ نفس ہے، نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے، اس کو برے کاموں میں مزہ آتا ہے، گناہوں میں لطف آتا ہے۔ دوسرا سورہ قیامہ میں یہاں نفس لوامہ ذکر کیا، دوسرا وہ جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے لیکن کبھی کبھی گناہ ہو جائے تو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تیسرا نفس مطمئنہ، جس کا 30ویں پارے میں سورۃ الفجر کے آخر میں ذکر آئے گا۔ نفس مطمئنہ وہ نفس جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، برائی سے متنفر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا پیدا کیا ہے، اس کے انگلیوں کے اندر باریک باریک لکیریں ہیں، ایک انسان کی شناخت آج اسی پہ ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم قیامت کے دن ان پوروں کو بھی اس کی حیت اور شکل پر بنا دیں گے اور اسی طرح انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے، یہاں تک کہ یہ انسان کی انگلیاں بھی بولیں گی، انسان کے پوروے بھی بولیں گے، اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی علامات کا ذکر کیا کہ جس وقت نگاہ انسان کی پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن حکیم کے بارے میں ذکر کیا کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید لے کر آتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اسے یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 سے 19 میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک نیک بختوں کا، ایک بدبختوں کا۔ آیت نمبر 22 سے 23 تک اللہ تعالیٰ نے نیک بختوں کا ذکر کیا کہ نیک بخت وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور بدبخت وہ چہرے ہوں گے جو سیاہ اور بد رونق ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان آیات میں موت کے وقت جو انسان کا حال ہوتا ہے اور کافر کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اللہ نے بیان کیا، اور سورت کے اختتام میں بتایا کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو اور نہ اسے جزا سزا دی جائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الدہر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الدہر اس کا دوسرا نام یہ سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس سورت یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 76 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 98 ہے۔ سورہ دہر یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے هل اتى على الانسان حين من الدهر، تو اس آیت میں انسان کا بھی ذکر ہے اور دہر یعنی زمانے کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اور سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام پہلی ہی آیت میں موجود ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے مکی صورتوں کے اندر جیسے مضامین ہوتے تھے ان کا بھی ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت کا بیان کیا کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا کیا، پھر اس کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے جس نے اس کو مکلف بنایا ہے، اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ ذکر کر دیے۔ کافروں کا ذکر کیا کہ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، اور شکر گزاروں کے لیے فرمایا کہ وہ جام پیئیں گے جن میں کافور کی خوشبو کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی وہ منت مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ بتائی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
ان نیک اعمال کی صورت میں، ان صبر کے نتیجے میں ان کو جنت کی صورت میں انعام دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اس نعمت کا ذکر کیا اور جس کا کوئی بدل اور مثال نہیں، اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن مجید نازل کیا، پس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیں، اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کریں اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کیا کریں اور بہت رات تک اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض اور جیسے بھی پیدا کر سکتے ہیں انسان جو ان سے اچھے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 29ویں پارے کی سورت المرسلات کا آغاز ہوا۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 77 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 33 ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورہ مرسلات، اس میں کل 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ مرسلات اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمرسلات عرفا۔ مرسلات کہتے ہیں تیز ہوائیں جو چلتی ہیں، نرم نرم چلتی ہیں، انہی ہواؤں کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مرسلات رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر فرمایا جس چیز کا یعنی قیامت کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مختلف نشانیوں کا ذکر کیا۔ 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بتائی کہ یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ 9ویں آیت میں فرمایا کہ آسمان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ 10ویں آیت میں بتایا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور 11 میں بتایا کہ رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں یوم الفصل کہا، کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم الفصل کہا۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید کرتے ہوئے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کے الفاظ کو 10 بار اس سورت کے اندر ذکر کیا۔ یہ آیت انہی الفاظ میں، ایک جیسے الفاظ میں 10 بار آ رہی ہے، جس سے قیامت کے جھٹلانے والوں کو ترہیب مقصود ہے، ان کو ڈرانا اور افسوس مقصود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں پرانے جو مجرمین تھے سابقین، ان کا ذکر کیا کہ وہ قومیں جو اللہ کی نافرمان تھیں، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سوال کیا انسان سے، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مرحلوں سے گزار کر کیا تمہیں اتنا اچھا انسان نہیں بنایا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اسی طرح انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کر لے گا موت کے بعد، اور اللہ نے کہا وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو جھٹلانے والے ہیں ان کا الگ انجام بیان کیا، اور جو متقین ہیں ان کا الگ انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا سورت کے آخر میں کہ متقین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ اور آخری آیت کے آخری حصے میں سورت میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کھا پی لو اس دنیا کے اندر، تھوڑے سے مزے اڑا لو، لیکن بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ 29ویں پارے کی خلاصہ مضامین کا اختتام ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔